بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ آیت نمبر 19۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا قول تھا کہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ایمان و جہاد سے بہتر ہے۔ ہم چونکہ یہ دونوں خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کے فخر و غرور اور حق سے تکبر اور منہ پھیرنے کو بے نقاب کیا کہ میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت ہوتے ہوئے تم ان سے بے پرواہی سے منہ موڑ کر اپنی بات چیز میں مشغول رہتے ہو۔ بس تمہارا گمان ہے بے جا، تمہارا غرور غلط، تمہارا فخر نامناسب ہے۔ ویسے بھی اللہ کے ساتھ ایمان اور اس کی راہ میں جہاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں تو وہ اور بھی بڑی چیز ہے۔ اگر تمہاری کوئی نیکی ہو بھی تو اسے شرک کا کیڑا کھا جاتا ہے۔ بس فرماتا ہے کہ یہ دونوں گروہ برابری کے نہیں، یہ تو خود کو آبادی کرنے والا کہتے تھے۔ اللہ نے ان کا نام ظالم رکھا، ان کی اللہ کے گھر کی خدمت بیکار کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی قید کے زمانے میں صحابہ سے کہا تھا کہ تم اگر اسلام و جہاد میں تھے تو ہم بھی اللہ کے گھر کی خدمت اور حاجیوں کو آرام پہنچانے میں تھے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ شرک کے وقت کی نیکی بیکار ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب ان پر لیے دیے شروع کیے تو حضرت عباس رضی اللہ نے کہا تھا کہ ہم مسجد حرام کے متولی تھے، ہم غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ہم بیت اللہ کو غلاف چڑھاتے تھے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مروی ہے یہ کہ گفتگو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ مروی ہے عثمان بن طلحہ، عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیٹھے بیٹھے اپنی اپنی بزرگیاں بیان کرنے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بیت اللہ کا کنجی بردار ہوں، میں اگر چاہوں وہاں رات گزار سکتا ہوں۔ عباس رضی اللہ نے کہا، میں زمزم کا پانی پلانے والا ہوں اور اس کا نگہبان ہوں، اگر چاہوں تو مسجد میں ساری رات رہ سکتا ہوں۔ علی رضی اللہ نے کہا، میں نہیں جانتا تم دونوں صاحب کیا کہہ رہے ہو، میں نے لوگوں سے 6 ماہ پہلے قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، میں مجاہد ہوں۔ اس پر یہ پوری آیت اتری۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا ڈر ظاہر کیا کہ کہیں میں زمزم کا پانی پلانے کے عہدے سے نہ ہٹا دیا جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اپنے منصب پر فائز رہو، تمہارے لیے اس میں بلائی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک مرفوع حدیث وارد ہوئی ہے جس کا ذکر بھی یہاں ضروری ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر اسلام کے بعد میں کوئی عمل نہ کروں تو مجھے پرواہ نہیں، بجدے اس کے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ دوسرے نے اسی طرح مسجد حرام کی آبادی کو کہا، تیسرے نے اسی طرح راہ رب کے جہاد کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن کا ہے۔ جمعے کے بعد ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد میں خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات دریافت کروں گا۔